العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الہادین المہدیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ نے سکھا دیے جناب آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام، اور پھر ان تمام چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا، اور پھر کہا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ قالوا، تو پھر فرشتوں نے عرض کی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو فرشتوں نے عرض کیا کہ سبحانک لا علم لنا، کہ ہر عیب سے پاک تو تو ہی ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا تو نے ہمیں، الا مگر ما علمتنا، جتنا اے ہمارے رب تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ فرمایا اے آدم بتا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ، تو انہوں نے اللہ کے فضل سے اللہ نے جو نام سکھائے تھے وہ بتا دیے۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کو کہ میں نے نہ کہا تھا کہ میں سب سے بہتر جانتا ہوں سب چھپی ہوئی چیزیں، جو کچھ بھی غیب السماوات آسمانوں میں والارض اور زمینوں میں ہے، وَأَعْلَمُ ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں اسے بھی جانتا ہوں ما تبدون، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپا کے رکھتے ہو۔ حاضرین مکرم، سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 31 سے لے کر 32 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کا ترجمہ کہ جب فرشتوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں فساد پھیلائے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ ایسی چھپی ہوئی غیب کی چیزیں تھی جو حضرت آدم علیہ السلام پر مطلع کر دیں، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر بتاؤ کہ یہ کیا ہے ان چیزوں کے نام۔ انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب ہم نہیں جانتے مگر اتنا جتنا تو نے ہم کو علم عطا کیا ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ آدم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے ہر ایک چیز کا نام جو ہے
وہ بتا دیا۔ تو پھر اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا قال الم اقل لکم انی، میں نے نہ کہا تھا تمہیں عالم غیب السماوات والارض، کہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں چھپا ہوا ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور صرف یہی نہیں کہ زمین و آسمان بلکہ وہ بھی کہ جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں اس کو بھی جانتا ہوں جو کچھ تم چھپا کے رکھتے ہو۔ امام الفریابی، ابن سعد، ابن جریر، ابن ابی حاتم، حاکم اور بہقی نے الاسماء والصفات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو آدم اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ سطح زمین سے پیدا کیے گئے، جس میں سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کے اجزاء شامل تھے۔ وہ مٹی جو جناب آدم علیہ السلام کی خلقت کے لیے استعمال کی گئی، اس میں 3 رنگ کے اجزاء شامل تھے، سرخ، سفید اور سیاہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو مخلوق ہے، جو اولاد آدم ہے، ان میں سے کچھ سرخ رنگ کے ہیں، بہت ہی سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، اور کچھ سفید رنگ کے اور کچھ سیاہ رنگ کے، جیسے کچھ نیک فطرت اور کچھ خبیث نیت۔ جناب عبد بن حمید نے ابن عباس سے پھر روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سطح زمین سے پیدا فرمایا، یعنی سرخ، سفید اور سیاہ مٹی سے پیدا فرمایا۔ ابن سعد، عبد بن حمید اور ابن جریر نے سعید بن جبیر سے روایت کیا ہے، فرمایا کیا تم جانتے ہو آدم علیہ السلام کو آدم کا نام کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ ان کی تخلیق عدیم الارض یعنی سطح زمین سے ہوئی ہے، اس لیے ان کو آدم کہا جاتا ہے۔ ابن جریر، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ علم آدم الاسماء کلہا کے متعلق جو روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتنا کچھ بتا دیا کہ حتیٰ کہ پلیٹ، ہنڈیا اور آہستہ آہستہ جوان ہونے والی یعنی وہ پھسکی کا نام بھی بتا دیا گیا، اور گندگی کے کیڑے تک کا نام اللہ پاک نے جناب آدم علیہ السلام پر مطلع کر دیا۔ اسی چیز کو امام وقی اور ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی جملہ کی یہ تفسیر نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا اسم انہیں سکھا دیا، حتیٰ کہ پیالہ، پلیٹ اور آہستہ جوان ہونے والا پھسکی اور غلیظ کیڑے کا نام بھی بتا دیا۔ وقی اور ابن جریر نے سعید بن جبیر سے اس آیت کے تحت نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے متعلق علم فرما دیا تھا، عطا فرما دیا تھا، حتیٰ کہ اونٹ، گائے، بکری، ہر چیز کے متعلق۔ اسی طرح ایک اور روایت جناب عبد بن حمید اور ابن ابی حاتم نے جناب ابن عباس سے اسی جملہ کی تفسیر میں روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تخلیق فرمایا تھا اس سب کے متعلق ہی جناب آدم علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ امام دیلمی نے حضرت ابو رافع رحم اللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے میری امت کی مٹی اور پانی میں مثال پیش کی گئی، اور میں نے تمام اسماء جان لیے جو آدم علیہ السلام نے جان لیے تھے۔ وقی تاریخ میں ابن عساکر اور دیلمی نے عطیہ بن یسر سے مرفوعاً روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان اسماء میں 1000 پیشوں کے نام بھی بتا دیے اور فرمایا کہ اے آدم اپنی اولاد کو کہہ دو کہ اگر وہ دنیا سے آراز نہ کر سکیں تو دنیا کو ان پیشوں کے ذریعے طلب کریں۔ وہ جو اللہ پاک نے یعنی چیزیں تو چیزیں ہیں،
1000 کم و بیش کام کرنے کے جو طریقے ہیں، ان پیشوں کے نام، اگر نام نہیں، صرف نام ہی نہیں بلکہ اس کام کو کرنے کا، ان کے نام کے ساتھ اس کام کو کرنے کا طریقہ بھی جناب آدم علیہ السلام کو سکھا دیا گیا۔ جب سکھانے والا اللہ ہو اور سیکھنے والا اس کا نبی ہو، آدم صفی اللہ ہو، تو پھر دینے والا جو بھی دیتا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق دیتا ہے۔ اب رب کائنات کی ذات کے متعلق کون سوچ سکے اور کون اس کی قدرتوں کا احاطہ کر سکے؟ غیر ممکن سی بات ہے۔ ناظرین مکرم، یہ بات ضرور جناب آدم کو بتائی گئی کہ اپنی اولاد کو یہ پیشے سکھاؤ، اگر وہ دنیا سے آراز، یعنی دنیا سے وہ پرے نہ رہیں، دنیا میں مطلب وہ اس کو آراز نہ برتیں، دنیا سے کنارہ کش نہ ہو سکیں، تو پھر دین کے نام پر دنیا طلب نہ کریں، بلکہ پھر وہ دنیاوی کام کریں اور اپنا رزق کمائیں، کیونکہ دین فقط میرے لیے ہے، اور ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو دین کے ذریعے دنیا طلب کرے، اس کے لیے بربادی ہے۔ ابن جریر نے ابن زید سے مذکورہ جملہ کے تحت نقل کیا ہے کہ الاسماء سے مراد تمام اولاد آدم کے اسماء ہے۔ ثم عرضہم، فرمایا ان کو آدم کی پیٹھ سے نکالا، آپ کی پشت مبارک سے۔ امام ابن جریر نے حضرت ربیع بن انس رحم اللہ سے مذکورہ جملہ کے متعلق روایت کیا ہے کہ اسماء سے مراد فرشتوں کے اسماء ہیں۔ عبد بن حمید نے حضرت قتادہ رحم اللہ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی مخلوق کے نام بتا دیے، پھر جو فرشتے نہیں جانتے تھے وہ بتا دیا، پس آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام لیا اور ہر چیز کو اس کی جنس، اس کی اصل کی طرف منسوب کیا۔ اسی طرح امام جریر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اسی مذکورہ جملے کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء بتا دیے، اور وہ اسماء یہ تھے جن کو لوگ اب جانتے ہیں، یعنی انسان، چوپایا، زمین، سمندر، نرم، پہاڑ، گدھا، اس قسم کی دوسری تمام اشیاء، اور ان سب کا احوال جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام پر کھول دیا گیا، اور پھر ان تمام چیزوں کے اسماء فرشتوں کے سامنے پیش کیے جو آدم علیہ السلام کو تعلیم دیے تھے۔ فرمایا تم مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم جانتے ہو کہ میں زمین میں خلیفہ نہیں بناؤں گا۔ فرشتوں نے کہا تیری ذات پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب جانے، غیب تجھ سے علاوہ کون جان سکتا ہے؟ ہم تیری بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، ہمیں اس طرح کا علم نہیں ہے جیسا تو نے آدم علیہ السلام کو سکھایا ہے۔ فرشتے علم غیب سے اس جملہ کے ساتھ برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ پھر ابن جریر نے جناب مجاہد سے ثم عرضہم کے متعلق روایت کی کہ فرشتوں پر اسماء کے مسمیات کو پیش کیا گیا۔